اگر سردیوں کی موسم میں صبح کے وضو کے ساتھ جراب پہن لی جائے، دوبارہ وضو کی حالت ہو تو پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ المسح علی الخفین، حدیث میں لفظ خفین کا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے بتائیں، حضور کے زمانے میں یہ ہے کہ نیلون کی جرابیں تھیں، اسی پہ مسح کرتے تھے حضور پاک۔ اس وقت یہ بنی بھی تھی، لفظ جراب آ گیا تو پیچھے پڑ گئے اس کے۔ کپڑے کی بنی ہوئی آج کل جو جرابیں ملتی ہیں، ان پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسح علی الخفین، موزے ہوں تو مسح جائز ہے، یعنی موزے چمڑے کے ہوں، یا اتنی موٹی جراب ہے کہ منعل کے نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، اور جس کو پہن کے آدمی 2-3 میل پیدل بھی چل سکتا ہے، ورنہ ان پہ جو جرابیں ہیں بس ریشمی یا نیلون والی یا کاٹن والی، ان پہ جائز نہیں ہے۔ گو بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں نہ یہ جرابیں تھیں اور نہ اس پہ کسی نے مسح کیا۔ لفظ جو آ گیا نا جراب، بس اس کو انہیں پکڑ لیا۔ بھئی کم سے کم یہ تو تحقیق کرو کہ سرکار کے زمانے میں جراب کون سی تھی؟ کیا یہ جرابیں اس وقت بنتی تھی یا صحابہ نے استعمال؟ وہ چمڑے کے موزے ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف ہو، اس کا خیال جو ہوا کی طرف ہو۔ ابھی نکلی اور ابھی نکلی اور ابھی نکلی، بھائی کوئی نماز تو نہ ہوئی نا پھر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھانا آیا طلباء کے لیے، ادھر اذان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو، تکبیر نہ کہنا، جلدی نہ کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ تو طلباء نے کہا حضرت کیا ہے، 15 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے۔ پھر کھائیں۔ اب پھر میں اللہ کے بندے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ طلباء کو سمجھ نہیں، انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہی اور کھانے کی طرف نظر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا۔